السلام علیکم پیارے ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی امتیاز پیچ آپ کی خدمت میں ایک کہانی پیش کرتا ہے۔ نیک خاتون کی کہانی۔ ایک گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ صحیح تھی، اتنی نیک دل، اتنی مہمان نواز اور اس قدر غریبوں پر خرچ کرنے والی تھی کہ لوگ اسے حاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ وہ گاؤں سڑک کے قریب ہی تھا۔ پہلے تو کوئی مستقبل بس سٹاپ نہ تھا، مگر دیہاتی لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ سڑک کے اوپر کے علاقوں کے دیہاتی لوگ 5-10 مل کر وہاں آتے کہ خرید و فروخت کے لیے بس پر بیٹھ کر شہر کو چلے جائیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا تو بیچاروں کے پاس وہاں رہنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اسی حال میں بیٹھ کر رات گزارتے، بھوکے پیاسے رہتے۔ اگر عورتیں ساتھ ہوتی اور زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نیک خاتون نے محسوس کیا کہ یہاں تو ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے خاوند سے بات کی کہ کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے ایک مہمان خانہ بنوا دیں تاکہ وہ لوگ رات کو آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، وہ آسانی سے رات گزار سکیں اور اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کریں۔ خاوند کو یہ بات بہت پسند آئی، چنانچہ اس نے مہمان خانہ بنوایا اور ایک آدمی رکھ کر ان کے لیے کھانا پکانے کا بندوبست کر دیا۔ اب لوگ ان آنے جانے لگے جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے۔ وہ رات کے وقت وہیں کھانا کھاتے اور آرام سے سو جاتے، پھر رات گزار کر اپنے کام میں چلے جاتے۔ افراد نے اس کے خاوند کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر دے گی، وہ آپ کو غریبی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ روزانہ اتنا کھانا پکتا ہے اور فالتو لوگ آ کر کھا جاتے ہیں، ایسی سخاوت کا کیا فائدہ؟ جب دوستوں نے خاوند کو بار بار مشورہ دیا تو خاوند کے دل میں بھی بات آ گئی کہ بھائی یہ تو واقعہ ہی لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانہ بند کر دیا جائے۔ جب یہ بات بیوی کو معلوم ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوگی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زمینیں دی تھی کہ ہماری اپنی گندم سے ہی روٹی بنتی تھی اور سارا سال مہمان نوازی کا ثواب بھی ملتا تھا، اب یہ نیکی کا ذریعہ بھی بند ہو جائے گا۔ لیکن جب خاوند نے کہا تو بیوی خاموش ہوگی۔ نیک دل بیویاں پھر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، بڑے نہیں کرتی۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن خاوند سے کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ اداسی ہے، گھر میں رہ رہ کر تنگ سی آ گئی ہوں، مہینوں سے ذرا ہو آؤں۔ خاوند نے کہا بہت اچھے۔ خاوند اس نے اپنی زمین پر لے کر چلا گیا۔ وہاں کنواں، باغ اور فصلیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر چلی پھری اور پھر کنویں کے کنارے پر بیٹھ گئی، کنویں سے بات شروع کر دی۔ خاوند بھی ادھر ادھر پھرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد کہنے لگا ایک وقت چلیں، کافی دیر ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگی بس چلتے ہیں۔ پھر کنویں کے اندر دوبارہ جھانکنا شروع کر دیا، کنویں میں دیکھتی رہی۔ بالآخر خاوند نے کہا خدا کی بندی کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہے ہیں اور بھر بھر کر واپس آ رہے ہیں، مگر کنویں کا پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ اس نے کہا خدا کی بندی تو اگر سارا دن اور ساری رات بھی بیٹھی رہے تو یہ پانی ایسے ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کے آتے رہیں گے مگر پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ جب خاوند نے یہ بات کہی تو اس نیک دل خاتون نے کہا اچھا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ خاوند نے کہا واقعہ ہی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی اللہ نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈول بھر کر جاتے تھے، تمہیں کیوں ڈر ہے کہ اللہ تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دیں گے؟ بیوی کی یہ بات سن کر خاوند کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ کہنے لگا میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ خاتون جب تک زندہ رہیں اس علاقے میں وہ مہمان خانہ اسی طرح جاری رہا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل امتیاز پیچ سبسکرائب کریں۔